بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ معزز ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو چلیے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی ایپیسوڈ نمبر 67 کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے وقت کی مسافتوں میں حدی خانوں کی آوازوں نے سنگ ریزوں کے بے نیاز سکوت، اشجار کے غم آلود پتوں کی سرسراہٹوں کے بھٹکتے پرندوں کی صداؤں، دریاؤں کی نمی سے نا آشنا زمینوں، ندیوں کی نقرئی آوازوں، نیلگوں جھیلوں کے حلقوروں کے اندر ایک حیات آفرین انقلاب برپا کرنے کا عزم کر لیا ہو، ایک انوکھی اور لمبی بازگشت کے ساتھ تکبیروں کی آوازیں اس طرح ہر سو گونجی تھیں جیسے شکن شکن کر دینے والی نئی اور انوکھی آندھیوں نے بطحا خانوں کے سازوں، کامائے زر کے پرستاروں، گماشتوں کی مناجتوں اور ملعونوں کے راز و نیاز تک کو معدوم کر دینے کا تہیہ کر لیا ہو۔ کچھ دیر تک تکبیریں بلند ہوتی رہیں، پھر صلیبی بھی سمجھ گئے کہ مسلمانوں کا لشکر ان پر حملہ آور ہونے والا ہے، لہٰذا وہ ابھی مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول ہی رہے تھے کہ مجدد الدین ان پر جیہیوں اور شیہیوں کی انوکھی وادیوں سے اٹھنے والی شرافت و نجابت کے بگولوں اور دجلہ و فرات کی بے کراں دہشت سے انگڑائی نمودار ہوئی۔ غسیل آتش دینے والے صحرائی احساس اور نبض دیر میں متحرک ہو کر پیچ و تاب کھاتی آتش بے درد کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ صلیبیوں نے مجدد الدین کی سرکردگی میں مسلمان لشکر کو روکنے کی بہترین کوشش کی، لیکن انہیں ناکامی ہوئی، جارحیت بھی نہ کر سکے۔ لمحوں میں انہیں مسلمانوں نے دفاع تک رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بے محابہ گناہوں کی بنیادوں پر خیر کی بستیاں بسانے والوں اور اجالوں کے ایوانوں پر تاریکی کی پابندیوں کا نفاذ کرنے والوں کے اندر بانگے راحیل بے روک جکھڑوں کی طرح گھستے چلے گئے تھے۔ وقت کی آنکھ آسمان کی بصیرت نے دیکھا، اپنے رب کی عبودیت کے نغمے الاپنے والے ننگ و ذلت کے شبستان میں کھڑے کرنے والوں کو اس طرح اپنے سامنے زیر کرتے چلے گئے تھے جس طرح تلپٹ کر دینے والی آندیاں خیموں کی دھجیاں اڑا دیتی ہیں۔ صلیبی جو مسلمانوں کے اس چھوٹے سے لشکر کو مار بگانے کا عزم اس نیت سے کیے ہوئے تھے کہ مسلمان پھر اس طرف کا رخ نہ کریں۔ ان کی حالت بڑی تیزی سے ملجگے اندھیروں کو، ٹوٹتی زنجیروں، آلاؤں کی مرتی تمازت، کسی داستان بھوکے ہونٹوں اور درد کے فاصلے میں طیور کے ٹھٹھرتے پروں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی، جبکہ دوسری طرف مجدد الدین اور اس کے لشکریوں نے گناہوں کی دہلیز پر خیر و ادراک پھیلاتے اعمال کے کسی محتسب قلم کے کسی فقیہہ کسی خود اعتمادی جیسی شادابی سینوں کے اندر بپھرتے اجالوں کی تزئین کر دینے والی کسی شہر اور کسی قاضی بازار کے نیک اعمال جیسی سرشاری تھی۔ مجدد الدین اور اس کے لشکریوں کے اس ہولناک حملے کو
وہ صلیبی زیادہ دیر برداشت نہ کر سکے، ذلت آمیز شکست اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجدد الدین نے دور تک مستی پرائے سورج کی پھیلتی شدت، وقت کے کرتاس پر لکھے حروف کی طرح ان کا تعاقب کیا اور ان کی تعداد کو کافی حد تک کم کیا۔ پھر لوٹا اور دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر کے اس نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ چند روز تک احتیاط کے خاطر اس نے وہیں قیام کیے رکھا، پھر وہ دمشق کا رخ کر گیا تھا۔ مجدد الدین جب اپنے لشکر کے ساتھ مستقر میں داخل ہوا تو اس وقت مستقر میں اس کی آمد کی اطلاع پر سلطان نور الدین زنگی، شیرکوہ اور دوسرے بہت سے سالار جن میں شمس الدین ختلخ، نجم الدین، فخر الدین مسعود، اسامہ بن مرشد، شرف الدین، عزیز الدین جروق، سیف الدین، علی بن چہکاری، شہاب الدین محمود حارمی اور مستقبل کا رجل عظیم صلاح الدین یوسف اور نور الدین کا بھتیجا اور اس کے بھائی قطب الدین کا بیٹا زین الدین اور کچھ چھوٹے سالار بھی وہاں موجود تھے۔ سلطان کے قریب مجدد الدین اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ اپنے لشکریوں کو اس نے آرام کرنے کا حکم دیا، پھر وہ آگے بڑھا۔ سلطان نے مجدد الدین کو اپنے ساتھ لپٹا کر اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور سنیترا کے نواح میں اس کی شاندار فتح پر مبارکباد دی۔ پھر اس کے بعد مجدد الدین باقی سب لوگوں سے بڑے پرتپاک انداز میں ملا تھا۔ پھر سلطان نور الدین زنگی کے اشارے پر سب ایک جگہ بیٹھ گئے۔ پھر سلطان نور الدین نے کچھ سوچتے ہوئے مجدد الدین کو مخاطب کیا۔ مجدد الدین، بیٹے تم کافی عرصے سے میرے ساتھ کام کر رہے ہو، لیکن تم نے مجھے آج تک کسی شکایت کا موقع نہیں دیا، لیکن تم سے اب ایک ایسی شکایت میرے پاس پہنچی ہے جس کا مجھے بے حد دکھ اور صدمہ ہوا ہے۔ سلطان رکا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، مجدد الدین، جو گفتگو میں شروع کرنے والا ہوں، جو الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، وہ اس وقت مجھے کرنے نہیں چاہیے تھے، اس لیے کہ تم تھکے ہارے ہو، اپنی مہم سے لوٹے ہو، لیکن اس موضوع پر تم سے گفتگو کرنا ضروری ہے۔ سلطان کے ان الفاظ پر مجدد الدین کی حالت بوندوں میں کھڑے راستوں اور اسیری کی سیاہ زنجیر جیسی اداس اور افسردہ ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، زندگی داستان گو کے ہونٹوں کی طرح متحرک رہتی ہے، اور اس متحرک زندگی میں ہمیشہ غلطیوں اور کوتاہیوں کا امکان رہتا ہے۔ سلطان محترم، انسان کی خواہشیں تو ستاروں کے جھروکوں میں بھی صدیوں کے ملجگے اندھیروں کی سیاہی پھیلا دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے میں بھی انجانے میں گمراہیوں اور غلطیوں کی کدورت میں ملوث ہو گیا ہوں۔ سلطان محترم، کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ کہیں بھٹکوں نہ، راہ کہیں مستقیم راستوں کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستوں کو اختیار نہ کر لوں، مگر سلطان محترم، جہاں آلاؤ کی اجڑی تمازت ہوتی ہے وہاں دھوئیں کے میلے سندیسے بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انسان بے خزاں پھولوں کی وادی نہیں ہے، چلتا پھرتا ایک متحرک جاندار ہے، اور اشتیاق و اضطراب کے انقلابات اس کے اندر کئی تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی ایسا کام ہو گیا ہو جس پر میرے ضمیر نے گرفت نہ کی ہو،
اور میری نگاہ میں وہ بڑکا دینے والا نہ ہو سکتا ہے آپ کی دور اندیش نگاہوں نے میری اس کوتاہی اور غلطی کو بھانپا ہو۔ بہرحال سلطان محترم، اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو میں مجدد الدین اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ جب تک مجدد الدین بولتا رہا، سلطان نور الدین زنگی اور شیر کوہ کے چہروں پر ہلکا سا تبسم تھا۔ دوسری طرف شمس الدین ختلخ بھی مسکرا رہے تھے۔ ان کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے مجدد الدین کو کسی قدر حوصلہ ہوا۔ اس کے چہرے پر بھی بشاشت پھیل گئی تھی، یہاں تک کہ سلطان نے پھر اسے مخاطب کیا۔ مجدد الدین، تم نے مرسینہ سے شادی کی۔ میں بے حد خوش تھا کہ تم نے اپنا گھر آباد کر لیا، ورنہ پہلے تم شادی کا نام نہیں لیتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرسینہ کا کمال ہے، یا جوں جانو اس کی خوبصورتی کا، اس کے حسن و جمال کا کمال ہے کہ اس نے تمہیں اپنا گھر آباد کرنے پر مجبور کر دیا، ورنہ تم اس کے لیے رضامند ہی نہیں ہوتے تھے۔ اور اب جو تم گھر آباد کرنے پر آئے ہو تو لگتا ہے تم اس کا سلسلہ ہی شروع کر رہے ہو۔ مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ اب تم مشال کو بھی اپنانے والے ہو۔ یہ کیا حرکت ہوئی؟ پہلے تم ایک شادی کرنے سے انکار کر رہے تھے اور اب ایک چھوڑ دو کی طرف ہاتھ مار رہے ہو۔ سلطان کی اس گفتگو پر سب لوگ مسکرا رہے تھے۔ مجدد الدین کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پھر سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لگتا ہے میرے بھائی ختلخ اور شمس الدین دونوں نے کچھ تفصیل آپ سے کہہ دی ہے۔ سلطان محترم، یقین جانیے مجدد الدین کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ سلطان پھر بول پڑا، مجدد الدین میرے بیٹے، تم سے کوئی غلطی، تم سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ یہ تو تمہاری تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تم سے ایک دل لگی تھی، ورنہ تم اور شیر کو میرے ان سالاروں میں سے ہو جو دشمن کے لیے اداس، چہروں کی ذلت، سانسوں کی قاتل دھاریں ثابت ہوتے ہو، جو دین کے دشمنوں کے لیے ہر لمحے کو بے قرار اذیت، ہر مسافت کو گھبراتی قیامت میں تبدیل کرنے کا ہنر بھی جانتے ہو۔ میرے عزیزو، میں تم دونوں پر فخر کر سکتا ہوں۔ تم دونوں میرے وہ دستے راز ہو جو آندھیوں میں چراغ جلانے اور دست پوزا گھر کی مشاقی کی طرح دشمن پر ضرب لگانے کا ہنر جانتے ہو۔ مجدد الدین، میں یہ بھی جانتا ہوں تم خود مشال کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ مشال شروع سے ہی تم سے محبت کر رہی تھی، لیکن اس نے اپنی محبت کو دبا رکھا تھا، کسی پر اظہار نہیں کیا تھا۔ تمہاری آمد سے پہلے شمس الدین اس کی پوری تفصیل مجھ سے کہہ چکا ہے۔ دیکھو، جس وقت تم حلب سے روانہ ہوئے تھے، تمہیں چاہیے تھا مشال سے شادی کرنے کے بعد سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آتے، لیکن یہ تمہاری جانثاری اور وفاداری تھی کہ تم اپنی خوشیوں کو پسے پشت ڈال کر آندھی اور طوفان کی طرح حلب سے دمشق کی طرف کوچ کر آئے۔ بہرحال آج تمہارے اور مشال کے نکاح کا اہتمام کیا جائے گا، ہم سب اس میں شامل ہوں گے۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے سلطان نے ختلخ اور شمس الدین کو اپنے پاس بلایا، دونوں کے کانوں میں کچھ کہا، جسے سن کر دونوں مسکراتے رہے۔ پھر دونوں اٹھے، قریب کھڑے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔
ان کے جانے کے بعد سلطان مجدد الدین کو مارم، تبریہ اور مصر میں شیر کوہ کی مہمات کی تفصیل بتا رہا تھا۔ شمس الدین اور ختلخ دونوں دمشق شہر میں اس حویلی کے دروازے پر دستک دے رہے تھے جو شہر میں ان کی رہائش کے لیے مہیا کی گئی تھی۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو کائنڈلی جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ معزز ناظرین، اگر آپ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔